السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا ودعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من إن جادت نفسها لله تعالى. آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ حدیث بڑی مشہور معروف حدیث ہے. اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا. یہ حدیث بھی اس سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی خالص دل سے خالص نیت سے اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے. اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے. اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میں بنیادی طور پر کچھ باتیں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں گناہوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں, ایک کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ. آپ جانتے ہیں دونوں کے اندر فرق ہے. کبیرہ گناہ وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ اگر کرتے کرتے مر گیا تو اس کے لیے جہنم پکی ہے. اور گناہ صغیرہ گناہ جو چھوٹے موٹے گناہ جو نمازوں کے ذریعے سے اور آپ کے نیکیوں کے ذریعے سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں, کبیرہ گناہوں کی پہچان 3 چیزیں سے ہوتی ہے. کبیرہ گناہ اگر پہچاننا ہے تو 3 چیزیں ہیں, علامت 3 چیزیں ہیں. پہلا اس کا پہلا اس کا سمبل یہ ہے, یعنی اس کا پہلی نشانی کو کبیرہ گناہ کی ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حد بیان کی, سزا بیان کی ہے, سزا حد. کبیرہ گناہ کی پہلی پہچان. دوسری پہچان کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کام کے کرنے والے پر قرآن میں بتا دی گئی ہو. یہ کبیرہ گناہ کی دوسری نشانی ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر سزا بتا دی گئی ہو, سزا. یہ 3 علامتیں ہیں کبیرہ گناہ کے, یہ 3 سمبل ہیں. چلیے یہ تو آپ نے جان لیا. اب اس کے بعد اس بات کو جان لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں بھی اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بیان کیا ہے. جیسے مثال طور پر اگر کوئی آدمی بوڑھا زناکار ہے, زانی بوڑھا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو کبیرہ گناہوں میں بعض گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں. حقوق الامہات, ماں باپ کی نافرمانی, یہ کبیرہ گناہوں میں اور بڑے گناہ ہیں. یعنی ایک تو کبیرہ گناہ بڑا ہے لیکن اس کے اوپر اور بڑا گناہ حقوق الامہات جو ہے, یہ باقاعدہ بڑی روایت ہے. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتا رہا ہوں. لیکن کبیرہ گناہوں میں 7 گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہلاکت والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں سے آپ نے کہا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں سے ایک ہے الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو سیکھنا. اور اس کے بعد آپ نے کہا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی بھی معصوم جان کو ناحق قتل کرنا, اور اس طریقے سے سود کا مال کھانا, اس طریقے سے زناکاری کرنا. اور اس کے بعد آپ نے کہا وہ اکل مال یتیم, یتیم کے مال کو کھانا. اور 7واں گناہ جو ہے وقذف الغافلات المؤمنات, معصوم مومنہ عورتوں پر تہمت باندھنا. یہ 7 کبیرہ گناہ ہیں اور ہلاکت والے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں. اس میں سے ایک کیا ہے, زنا ہے, زناکاری, بدکاری. آج جو حدیث میں نے پیش کی اسی سلسلے کی روایت ہے.
حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں آج کی حدیث کو مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث میں انشاءاللہ 2 دن میں ختم کروں گا. یہ حدیث بڑی طویل ہے, اس کے میں پورے مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا. بڑی اہم حدیث ہے, بڑی علمی حدیث ہے. حضرت عمران بن حسین یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً 120 حدیثوں کی روایت کیا. آپ کا نام عمران ہے, آپ کے والد کا نام حسین ہے. صحیح مسلم میں آپ کی 10 حدیثیں ہیں اور صحیح بخاری میں آپ کے 13 حدیثیں ہیں. کل 23 حدیثیں آپ کو صحیحین میں ان کی ملے گی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کا انتقال سن 79 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. مدینے میں آپ کا انتقال ہوا. آپ بصرہ کے جو ہے قاضی بھی تھے اور اللہ کے نبی کے صحابی بھی تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شکل جو ہے بڑی خوبصورت تھی, بڑے زاہد تھے آپ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ تقریباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 23 سال اور بعض روایتوں میں 30 سال تک آپ مرض الموت میں تھے. 30 سال آپ مرض الموت کے عالم میں مبتلا تھے. بعض روایتوں میں 23 آئے اور بعض میں 30 سال آپ بیمار رہے مرض الموت میں. 30 سال کے بعد آپ کو انتقال ہوا. اور بیماری کیسی آئی تھی؟ بیماری جو ہے آپ جانتے ہیں وہ بیماری بڑی مشہور بیماری ہوتی ہے. میں اس کا نام ذہن سے بھول رہا ہوں, اس بیماری کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک بیماری ہے جو اکثر بعض لوگوں کو وہ بیماری ہوتی ہے. نہیں کوڑی نہیں, یہ نہیں بواسیر. جی ہاں, بواسیر کی بیماری میں آپ مبتلا تھے. تقریباً 30 سال تک آپ کو ایک بواسیر کی بیماری تھی. چلیے یہ تھا آپ کا مختصر تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. چلیے آئیے اب اس بات کو جانتے ہیں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ حضرت عمران بن حسین کی. فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ من جہینہ اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قبیلہ جہینہ جو ایک قبیلہ گزرا اللہ کے نبی کے پاس. قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آئی, وہی حبلہ من الزنا, اور وہ عورت کا گناہ کیا تھا؟ زنا کاری اس نے کی, اور زنا کاری کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی. بدکاری اس نے کی اور بدکاری کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہر گیا تھا. وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی. کیوں آئی؟ احساس گناہ. چاہتی تو اپنے گناہ کو چھپا سکتی تھی, لیکن گناہ کا احساس آدمی کو جینے نہیں تھا. ایک ایمان والے سے اگر گناہ ہوتا ہے نا تو وہ آرام سے سوتا نہیں, بلکہ وہ گناہ کی معافی جب تک نہیں ہوتی وہ بے چین رہتا ہے. یہ عورت بھی بڑی مومنہ عورت تھی. گناہ جب ہوا تو گناہ کی احساس جرم اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آیا. اس نے کہا یا نبی اللہ, اے اللہ کے رسول, اصبت حدا, مجھ پر آپ حد قائم کیجئے. فاقمہ علی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا. اب سوال یہ پیدا, ٹھہرنے کا حکم کیوں دیا؟ زنا ہوا تھا نا, اور ساتھ ساتھ عورت پیگننٹ بھی تھی, حمل کی حالت میں بھی تھی. زنا کرنے کی وجہ سے حمل بھی ٹھہرا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جب وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہا کہ اللہ رسول مجھ سے زنا ہوا ہے, تو آپ نے اسے کیا کیا؟ ٹھہرنے کا حکم دیا, انتظار کرو. سوال یہ پیدا ہوا, انتظار اس لیے کرنے کا حکم دیا کہ یہ چیز احادیث میں موجود ہے کہ اگر عورت زنا کاری کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. حد قائم نہیں ہوگی. حالت حمل میں ہے نا, حمل کی حالت میں حد قائم نہیں ہوگی. حمل وضع ہونے کے بعد اور بچہ پیدا ہونے کے بعد رضاعت, جو مدت رضاعت ہوتی ہے تقریباً 2 سال جو مدت رضاعت ہوتی ہے, وہ ادا ہونے کے بعد اسے حد لگائی جائے گی. اسی لیے آپ نے کہا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِيَّهَا, اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اس عورت کو کھڑا کیا اور کہا کہ تیرے ولی کون ہے, تیرے ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا احسن الیہا, اے ذمہ دارو اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کام کیا کیا؟ غلط کیا, جرم کیا, اور جرم میں بڑا جرم کیا. اس کے اللہ نبی کہہ رہے ہیں اس کے اولیاء سے, اس کے ذمہ دار سے, اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا, اللہ کے رسول نے کہا جب یہ عورت اپنا حمل وضع کر دے اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ. فَفَعَلَ, ذمہ داروں نے ایسے ہی کیا. فَأَمَرَ بِهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت نے اپنے بچے کو, آپ نے کہا دیکھو حمل وضع ہونے کے بعد اس بچے کو میرے پاس لے کر آنا, یہ نہیں کہ حمل تمہارا تم گرا کر آنا بلکہ نہیں, آپ نے نہیں کہا. حمل ہو جانے کے بعد, وضع ہونے کے بعد بچے کو اب میرے پاس لے کر آنا. اور کب؟
جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ بچہ کچھ کھا رہا ہے کچھ پی رہا ہے اس کے بعد میں تمہیں سزا دوں گا. اللہ اکبر, کیسا نبی تھا ہمارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے کیا کہا؟ اس وقت تک میں حد قائم نہیں کروں گا جب تک کہ تو اپنے بچے کو میرے پاس اس حالت میں لے کر آئے کہ بچہ کچھ روٹی چبائے یا روٹی کو اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈالے. اللہ اکبر اللہ. وہ عورت پھر اللہ رسول مجھے پاک کیجئے, اللہ رسول میں بے چین ہوں, آپ مجھے سزا دیجئے. نبی نے کہا نہیں دے سکتا, بچے کو تو پیدا کر پھر لے کر آ, بچہ جب دودھ پینے کے لائق ہو جائے تب سزا دوں گا. عورت ایک نہیں دو نہیں, بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دفعہ وہ اللہ نبی کے پاس آئی اور 3 مطلب نبی نے اسے واپس بھیج دیا. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کوئی زنا اگر کر کے آتا ہے کوئی عورت تو ہم کیا کرتے ہیں, فوری یہ دیکھتے نہیں بیچاری زنا میں ہے اور حمل کی حالت میں, ہم کیا کرتے ہیں فوری اس پر حد قائم کرتے ہیں. یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے حد قائم کرنے والے آدمی بن گئے. ارے وقت کا نبی دیکھو کیسا ہے, سیکھو ان سے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا, فشکت علیہا ثیابہا, جب حد قائم کرنے کا وقت آیا تو آپ نے کیا کیا, صحابہ کو حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے, گڑھا. اس کے بعد فشکت علیہا ثیابہا, اس عورت پر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو اس گڑھے میں ڈال دیں. فشکت علیہا ثیابہا, اس عورت کو کپڑے سے مضبوط باندھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت بھاگے نہ, جب پتھر پڑیں گے نا تو عورت بھاگ نہ سکے اور جسم اس کا حرکت نہ کر سکے, اسی لیے فشکت علیہا ثیابہا, اللہ کے نبی نے مضبوط کپڑا باندھنے کا حکم دیا. اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, ثم امر بها فرجمت, آپ نے حکم دیا, صحابہ اطراف سے کھڑے ہوئے تھے, سب نے پتھر مارا, رجم کیا. ثم صلی علیہا, دلیل یہ ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کی جنازے کی نماز ہی پڑھائی. پوائنٹ یہ نکلا کہ اگر کوئی عورت زناکاری کی حالت میں اگر سزا ہو کر اگر مر گئی, توبہ کر کے مر گئی, تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانا جائز ہے. دلیل کہاں سے ملی؟ ثم صلی علیہا فقال عمر, حضرت عمر بڑے جانتے آپ کیسے تھے, بڑے غصے والے. اللہ رسول اتصلی علیہا, آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ, جبکہ زانیہ بدکار عورت ہے, آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں, کیسے نماز پڑھائیں گے آپ اس کی جبکہ زانیہ بدکار عورت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کہا, اے عمر خاموش رہو, لقد تابت توبۃ لقد تابت توبۃ لو 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. ارے عمر, اس عورت نے ایسی توبہ کی, اگر اس کی توبہ کو مدینے والوں کے 70 لوگوں پر اگر چھنک دیا جائے تو اللہ ان تمام کی مغفرت کر دے گا. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اس عورت نے اپنے گناہ کے جرم میں اپنی جان دے دی, ابھی کیا چاہیے تجھے. اللہ, یہ پوری حدیث جو میں نے بیان کی اس میں بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں, بہت سارے فوائد اس حدیث سے نکلتے ہیں. پہلا فائدہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ توبہ کا فائدہ ہے. اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اگر شادی شدہ ہے اور اگر زنا کر لیں تو انہیں رجم کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. شادی شدہ اگر ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا, پتھر ماریں گے. کب تک؟ جب تک کہ وہ مر نہ جائے, مر جائے وہ, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. اگر غیر شادی شدہ ہے, زنا ہو گیا, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, تو اسے کیا کریں گے, 100 کوڑے ماریں گے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ. اللہ نے سورہ نور کی دوسری آیت میں کہا اگر زانی مرد اور عورت جو شادی شدہ نہ ہو, فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ, تو تم ان میں کے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو, اور کوڑے مارتے وقت دل میں ذرا طرح کی نرمی مت لاؤ. ہاں, مسئلہ یہ نکلا کہ اگر غیر شادی شدہ اگر زنا کاری کر لیا تو اسے 100 کوڑے ماریں گے, اور شادی شدہ ہے تو اسے رجم کریں گے, یہ اس کی حد ہے. تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت
زناکاری کے جرم میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حاکم وقت کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرے. حاکم وقت کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرے، جیسے کہ اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے گناہ کا اقرار کیا. یہ 3 مسائل میں نے آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. بقیہ اس حدیث میں اور بھی تقریباً 10 یا 12 مسئلے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے تفصیل سے انشاءاللہ اس حدیث کی ایک اور جھلک آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح فہم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة مقتا وساء سبیلا. کل کے درس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں قبیلہ غامیدیہ کی عورت کا جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں بہت ساری باتیں آپ کو بتائی گئی. آج کے درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ شریعت اسلامیہ نے، دین اسلام نے ایک آدمی کو جب زنا کو بڑا گناہ قرار دیا، وہیں پر اسلام نے مجھ کو اور آپ کو وہ تمام طریقے، وہ تمام چیزیں جس کے کرنے سے آدمی زنا کے قریب بھی پہنچتا ہے، اس کو بھی اسلام نے کرنے سے روکا ہے. زنا کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کر لے، بلکہ زنا کے وہ طریقے جو آدمی کو زنا تک پہنچاتے ہیں اسلام میں اس سے بھی روکا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے کہا اے ایمان والو زنا کے قریب بھی مت جاؤ. مطلب یہ ہے کہ وہ تمام طریقے، وہ تمام چیزیں جس کے کرنے سے آدمی زناکاری پر تیار ہو جاتا ہے، اللہ نے کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انہو کان فاحشہ، کیونکہ یہ برا کام ہے، وساء سبیلا، اور ایک برا راستہ ہے، اسی لیے اس راستے کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں پر اس بات کو بھی جان لیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زنا تو نہیں کرتے ہیں لیکن بعض لوگ زنا کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کر لیتے ہیں. زنا تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو زنا کے قریب لے جاتی ہیں، آدمی کو اس سے بھی رکنے کا حکم ہے. آئیے اس سلسلے میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا لا محالہ. آدم کی اولاد پر زنا کے حصوں کو لکھا گیا ہے. زنا کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کتب علی ابن آدم، ابن آدم پر اللہ تعالیٰ نے زنا کے حصوں کو لکھ دیا ہے. لا محالہ، آدمی نہ چاہے بھی ان طریقوں کو کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں. زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی کسی غیر محرم عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعِ، آنکھیں کے بعد کان بھی زنا کرتے ہیں. اور کانوں کا زنا کیا ہے کہ آدمی اپنے کانوں سے وہ تمام باتوں کو سنے جس سے زناکاری چھلکتی ہو. زنا کا جو بھی جو بھی طریقہ ہے، جو بھی زنا کے قریب جانے والی باتیں ہیں، آدمی اگر اس کو سنتا ہے، فحش کلامی کی باتیں سنتا ہے یا بدکاری کی باتیں سنتا ہے یا پھر فحش کے وہ تمام گانوں کو یا وہ تمام الفاظ کو سنتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کانوں کا زنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ،
انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے فحش گفتگو نکالے، فحش بات کرے، یہ زبان کا زنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْيَدْ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ، ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے وہ تمام چیزیں پکڑے جس سے آدمی زنا کے کاموں کو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس ہاتھ سے کسی غیر محرم عورت کو چھیتا ہے، کسی غیر محرم عورت کو چھیڑتا ہے، یا اس کو ہاتھ لگاتا ہے، یا اس کو چھیتا ہے، یا اس کو پکڑتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرِّجْلِ زِنَاهُ الْقَطْعُ، آدمی کے پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ آدمی زنا کی وہ تمام اڈے جہاں پر زنا ہوتے ہیں چل کر جاتا ہے، قدم دوڑاتا ہے وہ تمام اڈوں کے پاس، تو یہ انسان کے پیروں کا زنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْقَلْبُ يَحْوِي وَيَتَمَنَّى، انسان کا دل ان تمام چیزوں کو جب کر لیتا ہے تو دل میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب میں زنا کروں، وَيَتَمَنَّى، اور زنا کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَصْدُقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ، یہ تمام چیزیں جب کوئی آدمی کر لیتا ہے اس کے بعد شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی آخری حد انسان کی شرمگاہ ہے۔ سب سے پہلے آنکھیں، کان، پھر اس کے بعد زبان، ہاتھ، یہ تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں، اور اس کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ یہاں سے زنا کا کام ہوتا ہے اور یہ چیزیں زنا کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور جو چیز جس سے زنا ہوتا ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سے روکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، صحابہ نے سوال کیا ایُّ الذنب اعظم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تزنی حلیلۃ جارک، کہ آدمی زنا کا کام کرے، کس کے ساتھ کرے؟ اپنی پڑوسی عورت کے ساتھ ہی کرے۔ یہ سب سے بڑا اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ یہاں پر اس چیز کو جان لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زنا کاری کر لیتے ہیں، بدکاری کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ یہاں تو عذاب نہیں دے گا، لیکن اس بات کو جان لیں اگر یہاں آپ بچ جائیں گے لیکن وہاں نہیں بچیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا، آپ کو خواب دکھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ اور جن کے جسم تنور کی طرح ہیں۔ تنور جس میں ہم جو روٹی، جہاں پہ جو تنور کی روٹی ہوتی ہے وہاں پر جو تنور ہوتا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کا جسم جو ہے تنور نما ہے، جسم پورا ایک دم پھیل چکا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جہنم کی آگ میں ہیں اور آگ ان کے نچلے حصے سے آ رہی ہے۔ اور اس بات کو جان لیں جہنم کی آگ کی خاصیت یہ ہے کہ شروع وہ نیچے سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سر پر چڑھتی ہے، شروعات جڑ سے ہوتی ہے، جڑ۔ تو اللہ رسول نے کہا میں نے دیکھا خواب میں کہ آگ ان کے نچلے حصے سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ جب آگ ان کے قریب آ رہی ہے تو چیخ پکار کر رہے ہیں، جیسے ہی آگ قریب آ رہی ہے چیخوں کا عالم ان کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ جس طریقے سے بھوک کی طرف میں جیسا روتا ہے نا، چیختا ہے نا، وہ لوگ ایسے چیخ رہے تھے۔ اس میں عورتیں بھی تھے اور مرد بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرشتے سے کہا کہ آخر یہ کون ہیں، کون لوگ ہیں؟ کہا گیا ہم الزنا، یہ وہ لوگ ہیں جو زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، اللہ کے نبی کو بتایا گیا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے مجھ کو اور آپ کو جہاں پر زنا سے روکا ہے وہیں پر سد الذرائع، وہ تمام طریقے جس کی وجہ سے آدمی اس جرم کے قریب بھی پہنچتا ہے اس سے روکا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے مجھ کو اور آپ کو خاص کر خواتین کو اس بات کا حکم دیا کہ جب بھی وہ چلیں، حرکت کریں، اپنے قدم کو جب وہ لوگ زمین پر رکھیں
تو ایسا نہ رکھیں کہ ان کی پازیب کی حرکت سے سامنے والے آدمی کے دل میں زنا کا جذبہ پیدا ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ، اے عورتوں جب تم زمین پر چلو تو ایسے چلو کہ تمہاری چلنے کی جو آہٹ ہے کسی مرد کے دل پر اور کسی مرد کے کان پر اس آہٹ کو تم قریب مت لاؤ اس آہٹ کو. آج ہماری عورتیں جب چلتی ہیں روڈ پر تو پازیب کی چھنکار ایسی آتی ہے کہ سامنے والا مرد اس چھنکار کو سن کر جو ہے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے یہ تمام طریقے جس سے آدمی زنا کے قریب بھی پہنچتا ہے اس سے روکا ہے. اور جہاں پر عورتوں کو اسلام نے روکا وہیں پر خاص کر مردوں اور عورتوں کو جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا مِنْ فُرُوجِهِمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اللہ نے کہا اے مومنوں، اے نبی آپ مومنوں سے کہو، کیا کہو؟ يَغُضُّضْنَا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے زمین پر چلے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں سے کسی بھی عورت کو نہ گھورے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں ارے اسلام میں ایک نگاہ معاف ہے، عورت کو دیکھ سکتے ہیں. اس بات کو جان لے العینان تسنیہ کی جو روایت ہے اس میں یہی کہا گیا النظرۃ الاولی یعفى والثانی یواخذها. اللہ کے رسول نے کہا نگاہ اول، پہلی نگاہ معاف ہے، اچانک جو نگاہ پڑتی ہے وہ معاف ہے. اگر آپ اس کا مطلب یہ لیں گے کہ پہلی نگاہ میں عورت کے نشو و فراز کو آپ دیکھ لیں گے، اس کی اونچائی اس کی نیچائی اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس نظر کا بھی آپ کو گناہ ملے گا. اس کو لکھ لیں آپ لوگ. تو جہاں پر یہ حکم مردوں کو ہے وہیں پر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. کہا گیا ہے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہو کہ جب وہ زمین پر چلیں نگاہیں نیچی رکھ کر چلیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کی حق میں بہتر ہے. تیسری چیز خاص کر عورتوں کو کہا گیا کہ جب بھی وہ بازار کو جائے تو جسم پر کسی قسم کی خوشبو، چاہے وہ پھولوں کی خوشبو ہو چاہے وہ کسی پرفیوم کی خوشبو ہو، عورتوں کو اسلام نے ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے شریعت نے کہہ دیا کہ وہ زانیہ ہے. بعد میں تو زنا کریں گے لیکن پہلے کہا گیا وہ زانیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا جرم ہے، ایک ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے سامنے والا آدمی مائل ہو سکتا ہے. تو سدل ذرائع ہیں، یہ تمام طریقے ہیں جس سے اسلام نے روکا ہے. کیوں؟ یہ ایسے طریقے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی خود بخود اس گناہ کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے جہاں پر زنا کو روکا ہے وہیں پر اس سے پہلے زنا کے ان تمام طریقوں سے اسلام نے مجھ کو اور آپ کو روکا ہے. اس حدیث میں اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی کہ جب عورت کو جب حد نافذ کرتے ہیں تو عورت کو کیسا رکھا جائے گا، اور مرد کو جب حد نافذ کرتے ہیں تو مرد کو کیسے رکھا جائے گا، کتنے پتھر مارے جائیں گے اور پتھروں کا حجم کیا ہوگا، پتھر بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے اور کیسا مارا جائے گا. انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کی جائے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ. کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ زنا بدکاری کا گناہ ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الذنب الاعظم کہا ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وہ حدیث پیش کی جس میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تندور کی طرح ہیں اور ان کا پیٹ، ان کا جسم تندور کی طرح پھیلا ہوا تھا، اور جب آگ ان کے قریب آتی تو وہ لوگ چیختے چلاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا آخر یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. دین اسلام نے زناکاری کو، بدکاری کو بڑا جرم قرار دیا، لیکن مغربی ممالک کا جب آپ جائزہ لیں تو مغربی ممالک میں زناکاری سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے
گورنمنٹ کے طور پر اسے اس اولاد کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس طریقے کے جرم کو جرم قرار دیا ہے تاکہ ماحول اور معاشرے میں کسی بھی قسم کی خباثت نہ رہے۔ اسی لیے اسلام نے زنا کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ زانی کی حد، یعنی جب زناکار مرد اور زناکار عورت کو سزا دی جائے تو شریعت اسلامیہ نے، قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نازل کرتے ہوئے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زناکاری کرتی ہے تو انہیں 100 کوڑے مارنے کا حکم اسلام نے نازل کیا ہے۔ اسلام نے زانی مرد زانی عورت جو شادی شدہ ہو انہیں رجم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت تک رجم کیا جائے گا جب تک کہ انہیں موت نہ آئے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اسلام نے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اسلام نے سزا حد بیان کی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ حدود جب حد نافذ کی جاتی ہے تو ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش کو قبول کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی بھائی زناکاری کر لیا تو اگر ہم اس کی سفارش میں اگر وقت کے حاکم کے سامنے جا کر اگر اس کی سفارش کرتے ہیں کہ نائب بھائی یہ میرا بھائی ہے، اس نے زناکاری کر لی، آپ اسے معاف کر دیجئے یا پھر کوئی سزا، نرمی کی سزا دیجئے، اس طریقے کا لفظ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول، وہ صحابی جو اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرتے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من حالت شفاعت دون حد من حدود اللہ فقد زاد اللہ، کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے کسی حدود میں اگر سفارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حد ہے، مثال کے طور پر حد کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، جتنی چوری کرتا اتنا ہاتھ کاٹنے کا حکم شریعت نے حد بیان کی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زناکار ہے، شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، تو اس کی بھی ایک حد بیان کی گئی ہے۔ تو یہ حدود جو سزا ہے، حد جو ہے، اگر کوئی آدمی اس میں بیچ میں آتا ہے یا پھر وقت کے حاکم کے پاس جا کر اگر سفارش کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد زاد اللہ، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا مخالف بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ آدمی آ جاتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے دیکھو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ قَاسَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ شَرَكَ فِي سَقَطِ اللَّهِ، کہ اگر کوئی آدمی کسی ناحق، ایک مسلمان ہے، حق پر ہے، جانتے ہیں کہ جھگڑا ہوا ہے، ایک ناحق ہے اور ایک حق پر ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار کسی آدمی سے آپ کو محبت ہوتی ہے، کسی سے آپ کا مفاد ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جس کی غلطی ہوتی ہے، اگر آپ کا اس سے مفاد ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مفاد کے عوض میں آپ اس آدمی کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان جھگڑے میں دیکھے کہ غلطی پر کون ہے اور غلطی پر جو آدمی ہے، لیکن مفاد کے لیے اگر اس آدمی کا سپورٹ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد شرک فی سقط اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں وہ انسان شامل ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دو مسلمان بھائی ہیں، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر اور زید یہ دونوں مسلمان بھائی ہیں، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب آپ کو پہلے سے ابو بکر سے دشمنی تھی، آپ کو غصہ تھا ابو بکر سے، آپ بیچارہ ابو بکر غریب ہے، اس کا آپ سے کوئی مفاد ہی نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ابو بکر کا سپورٹ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں زید کا سپورٹ کروں تاکہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اگر میں اس کا سپورٹ کروں گا تو مجھے الٹا اس سے اور فائدہ ملے گا۔ تو آپ سپورٹ کے لیے کسی مسلمان جو ناحق ہے
آپ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، ایک مسلمان جو حق پر ہے اگر آپ اس کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی سزا آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ ناراضگی میں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ آپ حق کا ساتھ نہ دیں، حق کا ساتھ نہ دیں، اس وقت تک برابر آپ اللہ کی ناراضگی میں آپ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ الزام تراشی کرتے ہو، کچھ تہمت کی باتیں لگاتے ہو، ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، بیچارہ ہے، مفلس ہے، اگر آپ اس پر تہمت باندھی کرتے ہو، الزام تراشی کرتے ہو جبکہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، جبکہ اس نے غلطی کی ہی نہیں، اگر آپ کسی مسلمان پر کوئی الزام تراشی کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سزا یہ دے گا جو جرم لگانے والا ہے، جو الزام تراشی کرنے والا ہے، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس وادی میں پھینکے گا جہاں سے جہنمیوں کے خون اور پیپ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وادی میں ایسے انسان کو پھینک دے گا جو کسی مسلمان پر الزام تراشی کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی جگہ حد نافذ ہو رہی ہے، اگر آپ کسی کی سفارش کرنے جائیں گے تو یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیے اس واقعے کو آپ جانتے ہیں، حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کیا ہوا، قریش کے قبیلے میں ایک بہت ہی معزز عورت تھی، بنو مخزومیہ کی ایک عورت تھی، تو قریش کے لوگ اس عورت کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ اس عورت کا ایک بہت بڑا رعاع تھا، بڑی مالدار عورت تھی اور قبیلہ بڑا قبیلے کی عورت تھی وہ۔ اس سے ایک مرتبہ چوری کا گناہ سرزد ہوا۔ اب یہ قریش کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نبی کے پاس جائیں گے تو نبی ڈانٹیں گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی اگر کسی کو ہمت ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سب لوگ جا کر حضرت اسامہ بن زید سے ملاقات کی، کہا کہ یہ ہماری قبیلے کی بڑی معزز عورت ہے، اس سے چوری کا گناہ سرزد ہوا، آپ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر اس کی سفارش کرو۔ حضرت اسامہ نے کیا کیا، ان کی بات کو سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس عورت کی سفارش کے سلسلے میں، کہا اللہ رسول وہ بڑی قبیلے کی عورت ہے، اللہ رسول اس سے چوری کا گناہ ہوا لیکن آپ میری سفارش کو اس عورت کے حق میں قبول کیجئے۔ اب دیکھیے وقت کا نبی کیا جواب دے رہا ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فقطبہ آپ اٹھ کھڑے ہو گئے، خطاب کیا، کہا انما اہلک من کان قبلکم، اے لوگو اے صحابہ اس بات کو جان لو تم سے پہلے جو لوگ ہلاک و برباد ہوئے ان کا جرم یہ تھا، ان کی سزا یہ تھی، ان کا گناہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی، کوئی اگر معزز آدمی اگر کچھ غلطی کرتا، گناہ کرتا تو وہ لوگ کیا کرتے، اس آدمی کی سپورٹ کرتے، اس آدمی کا گناہ چھپاتے، اور اگر ان میں کوئی کمزور آدمی کچھ گناہ کر لیتا تو اس کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ اس بات کو جان لو، فواللہ قسم کھائی آپ نے، قسم اللہ کی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے اسامہ اس بات کو جان لے، ارے تو اس عورت کی سفارش کر رہا ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر لیتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ اگر محمد کی بیٹی اگر چوری کر لیتا تو محمد یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیٹی ہے اس کو چھوڑ دوں۔ معلوم یہ ہوا سفارش حد کے سلسلے میں حدود جب نافذ ہوتے ہیں اس وقت اگر کوئی مسلمان کسی کے بارے میں سفارش کرتا ہے، سپورٹ کے کچھ جملے کہتا ہے تو یاد رکھو یہ بڑا خطرناک جرم ہے۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے چہرے پر جو غصہ دیکھا، کہا فواللہ قسم اللہ تعالیٰ کی اگر میں الفاظ نبی کے سامنے پیش نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حدود کے معاملے میں کسی کی سفارش کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہاں پر اس بات کو جان لو
کسی بھی آدمی کا جرم جب واجب ہو جائے، سزا واجب ہو جائے، تو یاد رکھو ایک زناکار آدمی کو سزا اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک کہ اس سے 4 مرتبہ اقرار نہ کر لیا جائے۔ 4 مرتبہ آپ اس سے پوچھیں، 4 مرتبہ آپ پوچھیں، اور پوچھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس سے گناہ کی صراحت بھی لیں کہ تو نے زنا کیا ہے نا، کیسے کیا، صراحت آپ لیں۔ جب تک کہ جرم کی صراحت وہ نہ کرے اس وقت تک آپ اس پر حد نافذ نہیں کر سکتے ہو۔ حد نافذ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ مجرم سے 4 مرتبہ آپ کو پوچھنا پڑے گا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5ویں مرتبہ پھر اس مجرم سے پوچھا جائے گا، اور مجرم آگے بڑھ کر اگر یہ لفظ کہہ دے کہ میں نے گناہ کیا، اس کے بعد اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت معیذ بن اسلمی مالکی رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ، جب ان سے زنا کا جرم سرزد ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، ایک بار آئے پھر منہ پھیر لیا، دوسری مرتبہ آئے منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ آئے نبی نے منہ پھیر لیا، چوتھی مرتبہ آئے نبی نے منہ پھیر لیا، 5ویں مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے جرم ہوا ہے، مجھ سے سزا، مجھے اب سزا دیجیے، میں بہت بے چین ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، زنا مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صراحت سے آپ نے کہا کہ اے معیذ، کیا تجھ سے گناہ ہوا ہے؟ تو بتا گناہ کیسے ہوا؟ آپ نے صراحت دی۔ معیذ نے کہا جس طرح اللہ کے رسول ایک آدمی جب سرمے دانی میں سرمے کی جو لکڑی کو ڈالتا ہے، میں نے بھی ایک عورت کے ساتھ ویسے ہی گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد فَأَمَرَ فَرُجِمَتْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا گڑھا کھودا جائے، پھر گڑھا کھودا گیا اور صحابہ نے انہیں رجم کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی آدمی کو سزا اس وقت تک جرم کی نہیں دی جائے گی جب تک کہ اس سے آپ 4 مرتبہ اس کی گواہی نہ لیں، 5ویں مرتبہ مجرم خود اس کا اقرار جب تک نہ کرے آپ اس پر حد نافذ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ پوری حدیث کا جو نچوڑ ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ حدیث آج یہیں پر ختم ہو چکی ہے، انشاءاللہ آگے کے دروس میں آپ کے سامنے آگے کے حدیثوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔